نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم استاد صاحب اور میرے گلشن کے چمکتے دمکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد علی حسن کو، وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسريت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كان مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا صدقت یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی محمد علی حسن جو بہت ہی آسان انداز میں تلاوت قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ اب میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد اجاز کو، وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی محمد اجاز جو بہت ہی آسان انداز میں تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، اور جو عادت بنا لے روز تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ میں
تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد عمر فروق کو، وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماشاء اللہ، یہ تھے بھائی محمد عمر فروق جو بہت ہی آسان انداز میں تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے۔ اب میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا حاجی محمد کو، وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، یہ تھے بھائی محمد حاجی محمد جو بہت ہی آسان انداز میں تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد علی رفاقت کو، وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبہ دکھا میرے مولا، کعبہ دکھا میرے مولا، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مانگی ہے میں نے کتنی دعائیں، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، دا عمر کر دے دانا مقدر، دا عمر کر دے دانا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ، یہ تھے بھائی محمد علی رفاقت جو بہت ہی آسان انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد کامران کو، وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، ہے حسنین کے نانا، ہے حسنین کے نانا، سہارا پاک کے صدقے
زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، ہے حسنین کے نانا، ہے حسنین کے نانا۔ سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ۔ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، ہے حسنین کے نانا، ہے حسنین کے نانا۔ ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی محمد کامران جو بہت ہی آسان انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد احمد رفاقت کو، وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مولا کرم کر دے، میرے مولا عطا کر دے، دعا کی لاج رکھ مولا، سوالی کا بھلا کر دے، جسے چاہیے تو کر دے بادشاہ، یہ تیری مرضی ہے، جسے چاہے تو کر دے بادشاہ، یہ تیری مرضی ہے، فقیر پہ نوا کر دے، جسے چاہے دادا کر دے، میرے مولا کرم کر دے، میرے مولا عطا کر دے، دعا کی لاج رکھ مولا، سوالی کا بھلا کر دے، ہے فاروقی دعا و غم کے ماروں کے لیے مولا، ہے فاروقی دعا و غم کے ماروں کے لیے مولا، ہر ایک مجبور بندے پہ کرم میرے خدا کر دے، میرے مولا کرم کر دے، میرے مولا عطا کر دے، دعا کی لاج رکھ مولا، سوالی کا بھلا کر دے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی محمد احمد رفاقت جو بہت ہی آسان انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد ماجد کو، وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو شریف دائی حلیمہ دیوے سونے نو لوریاں، دائی حلیمہ دیوے سونے نو لوریاں، فڑ کے جبریل بیٹھا جھولے دیاں ڈوریاں، فڑ کے جبریل بیٹھا جھولے دیاں ڈوریاں، عرشاں دا لاڑا آیا جنوں میں گود کھڑایا، ربا لکھ شکر ہے تیرا ہو گیا دور ہنیرا، ربا حلیمہ ولے، ربا حلیمہ ولے، خوشیاں تو ٹوریاں، دائی حلیمہ دیوے سونے نو لوریاں، سونے نو لوریاں۔
माशाल्लाह ये थे भाई मोहम्मद माजिद जो बहुत ही आसान अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। अब मैं नात के लिए दावत देता हूँ भाई मोहम्मद नफीस को, वो आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਮਦੀਨੇ ਜਾਵਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਸਰਤ ਔਰ ਨਹੀਂ। ਆਕਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮਨਾਣ ਦਾ ਡੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। माशाल्लाह ये थे भाई मोहम्मद नफीस जो बहुत ही आसान अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आंका तलाश कर। मैं तकरीर के लिए दावत दूंगा भाई मोहम्मद अबू बकर को, वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। भाई मोहम्मद अबू बकर। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फरमाने खुदा है कुरान में वालिदैन से उसने सलूक का। फरमाने खुदा है कुरान में वालिदैन से उसने सलूक का। रब को मती है वो बंदा जो हो वालिदैन का। सादे मोहतरम और मेरे हम मकतब हमेशा साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान वालिदैन का दर्जा है। सामीने ग्रामी ज़रा तवज्जो फरमाइए, अगर माँ बाप या उनमें कोई भी तेरी ज़िंदगी में बूढ़े हो जाए तो तुम उनसे कभी होनहा भी मत करना, उनसे कभी झिड़क कर मत बोलना, उनके साथ खूब अदब से बात करना और उनके साथ शफ़क़त से रहना। हज़रत मुजाहिद ने आयत मज़कूरा की तफसीर को बयान करते हुए फरमाया कि अगर वालिदैन बूढ़े हो जाएं और तुम्हें उनका पेशाब पखाना धोना पड़े तो कभी उफ भी मत करो, जैसा कि वो बचपन में तुम्हारा पेशाब पखाना धोते थे। मेरे दोस्तों, मुझे कहने दीजिए, माँ की आगोश इंसान की पहली दस्तगाह है। माँ आंखों का नूर और दिल का सरूर है। माँ का साया ठंडी छाँव है। माँ दुखों का मिदावा है। माँ कामयाबी का राज है। माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ दुनिया की अजीज तरीन हस्ती है। माँ के बगैर दुनिया नामुकम्मल है। किसी शायर ने माँ की शान में क्या खूब कहा है, जरा सी चोट लगे तो आंसू बहा देती है, जरा सी चोट लगे तो आंसू बहा देती है, अपनी सुकून भरी गोद में हमको सुला देती है। करते हैं हम खिता तो चुटकी में बुला देती है, होते हैं हम खफा तो दुनिया को बुला देती है। मत गुस्ताखी करना इस माँ से, क्योंकि जब ये माँ छोड़ के जाती है तो घर वैरान बना देती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हकूक़ का मुतल्लक़ इरशाद फरमाया, वालिदैन की रज़ामंदी में अल्लाह ताला की रज़ा है। वालिदैन जन्नत या जहन्नम का जरिया है। वालिदैन को घूरना भी नाफरमानी है। वालिदैन को सताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वालिदैन की खिदमत जहाद है। वालिदैन को नजर रहमत से देखना नफली हज के बराबर है। वालिदैन की खिदमत नफली हज और उम्रे के बराबर है। दुआ है अल्लाह ताला से कि हमें सही मानुओं पर वालिदैन की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए।
آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی محمد ابو بکر جو بہت ہی آسان انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد علی حیدر کو، وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بھائی محمد علی حیدر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک دن ملنا ہے عاطل موت ہے، ایک دن ملنا ہے عاطل موت ہے، تل لے جو تلنا ہے عاطل موت ہے۔ استاد معطلا مول ملے ہم مطلب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے تقریر کا عنوان تجھے تلنا حرام ہے۔ جان جتنی پیالی چیز ہے، جان تدلا تا جتنا بیت لینا دیتا ہے، جان ہو تو زندگی ہوتی ہے، جان نہ ہو تو زندگی نہیں، موت اور زندگی تیلی آدمی تیا تیا تو اسی تلتا ہے، جان حال ہے تو لذیذ ہوتی ہے، جان حال ہے تو پیالی ہوتی ہے، موت اور زندگی انسان تیال نہیں، موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، تو تشی تلنے والے اللہ کی مطلیت میں تل دیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ تبھی آدمی عطر سے فالج ہو جاتا ہے، ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے، تو موت و حیات عدل انسان سے ہتھیار چیز ہوتی، انسان جب چاہتا مر جاتا، جب چاہتا ملنے سے بچ جاتا، تو بہت سے تشی تلنے والے، موت تو دعوت دینے والے، موت تو اپنے آپ سے حوالے تلنے والے موت سے بچ جاتے ہیں، ملنا نہیں چاہتے، موت سے بچنے کے لیے تشی تلنے والے موت سے بچ نہیں چاہتے۔ شاعر کہتا ہے موت سے تیرس ڈالی ہے، موت سے تیرس ڈالی ہے، آج وہ تل ہماری والی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی محمد علی حیدر جو بہت ہی آسان انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد عمر سعید کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بھائی محمد عمر سعید۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ استاد محترم اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان دین حق ہے۔ دنیا میں لوگوں پر ایک ہی دین فرض کیا گیا ہے، وہ ہے دین اسلام، اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے چنانچہ اس دین اسلام کے مقابلے میں یہودیت، قادیانیت وغیرہ سب کے سب مردود ہیں، اور قبر میں فرشتے دین اسلام کے بارے میں پوچھے گئے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من دینو کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو یہ جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، تو فرشتے اس سے کہے گے آرام سے سو جا۔ دین اسلام کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے، دین اسلام کسی خاص شوق کا نام نہیں ہے، دین اسلام اپنی چاہتوں کا نام نہیں ہے، دین اسلام کسی اپنے عمل کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اسلام اپنے عادت کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ایک نام ہے اپنے آپ کو رب کے حوالے کرنے کا، اپنے من چاہی زندگی کو ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی محمد عمر سعید جو بہت ہی آسان انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد شاکر کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بھائی محمد شاکر۔
نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری تقریر کا عنوان عدل انصاف ہے. لوگ نفع نقصان عزت ذلت ذلت یہ سب کچھ اپنے جیسی مخلوق میں سمجھتے ہیں، حالانکہ ارشاد لائی ہے اور آپ کے رب پیدا فرمائیں گے اور جو چیز چاہے وہ پسند فرما لیتے. اس میں نہیں ہے کچھ اختیار تو اس سے ثابت ہے ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہر نفع نقصان عزت ذلت ذلت یہ سب کچھ مولا عز و جل کی طرف سے سمجھنا ہے. اس طرح ہر طالب غور پہ فرض ہے یہ نفع یا نقصان آئے تو یہ مولا عز و جل کی طرف سے سمجھے. اسی طرح سے ارشاد بالی تعالیٰ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی محمد شاکر جو بہت ہی آسان انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. محمد کے صحابہ کا وہ شانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابہ کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے. نجف اس عید کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، اے عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے. میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد ریاض کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بھائی محمد ریاض. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد محترم اور میرے ہم مشن اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان جنت ہے. وہ کون مسلمان ہوگا جو جنت میں جانے کی تمنا نہ رکھتا ہو، جس کے دل میں یہ جذبہ اور خواہش نہ ہو کہ جنت کی سرمدی اور ابدی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں. جنت ہر مسلمان کا مرکز توجہ ہے، جنت ہر مسلمان کی آخری خواہش ہے، جنت ہر مسلمان کا مطلوب اور مقصود ہے. آخر جنت میں وہ کیا چیز ہے جو ہر مسلمان حاصل کرنے کے لیے بے چین و بے تاب رہتا ہے؟ جنت. آئیے آپ حضرات کے سامنے کچھ اسی موضوع پر کچھ روشنی ڈالوں. جنت وہ جس کی اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، جنت جس کا گارا خوشبودار مشک ہے، جس کی کنکریاں اور موتی یاقوت ہیں، جس کی مٹی زعفران ہے، جس کی چوڑائی اور وسط سورۃ حدید میں یوں بیان کی گئی ہے وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی محمد ریاض جو بہت ہی آسان انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا. طریقہ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. میرے محترم استاد صاحب اور میرے گلشن کے چمکتے دمکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان حضور کی آمد سے معنون ہے. سامعین گرامی ذرا توجہ فرمائیں. حضور کی آمد سے قبل اس دنیا میں کیا تھا؟ ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، کفر و شرک کا راج تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت حیوان کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ ہوا تھا. الغرض انسانیت تباہی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی تھی. اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا نور مجسم سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. آپ کی آمد میں حروف ترجیح میں آپ کی شان سناتا ہوں. الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سرمت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے
ने कहा हबीब खुदा आ रहा है, दाल ने कहा दो जहानों का वाली आ रहा है, जा ने कहा जालिकुल किताब गाने वाला आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा साकी कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफी महशर आ रहा है, सा ने कहा सादिकुल अमीन आ रहा है, जा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है, ता ने कहा ताहिर मताहिर आ रहा है, जा ने कहा ज़ईफ़ों का मौला आ रहा है, ज़ाने का ज़ईफ़ों का मौला आ रहा है, इन का अब्द महबूद आ रहा है, गईन का गरीबों का मौला आ रहा है, फैन का फकीरों का मौला आ रहा है, काफ ने कहा काली कमली वाला आ रहा है, मीम ने कहा मिंबरे रसूल पर बैठने वाला आ रहा है, नून ने कहा नबियों का इमाम आ रहा है, आखिर में यह पुकार उठती है अत्ता ऊंची शान वाला आ रहा है। आखिर में बस इतना ही कहता हुआ इजाजत चाहूंगा। ज़मज़मो कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी मैं आपकी तंजीम नहीं लिख सकता, सात समंदर निचोड़ू रात में, या नबी आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं तकरीर के लिए दावत दूंगा भाई मोहम्मद अली हसन को, वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। भाई मोहम्मद अली हसन। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कभी आए नौजवान मुस्लिम ताहिर भाई भी क्या तो ने जब के पाकिस्तान के पास 37% आज़ाद कश्मीर और गलगत वो क्या गर्दू था, तो जिसका है एक टोटा हो तारा बल्दिस्तान की शक्ल है, उस कौम ने पाला है तुझे अगवा मोहब्बत में, उस कौम ने तुझे पाला है अगवा मोहब्बत में, तनआज कश्मीर की बुलंदी ने निचोड़ डाला था, तो जिसने पवा में ताज सरदार डाला। माशाल्लाह बच्चों ने अपने अपने अंदाज से तैयारी की और हर दफ़ा पिछली बज़म से अगली बज़म जो है वो बेहतर हो रही है। आप इसी अंदाज से तैयारी करेंगे। मैं पहले भी अर्ज़ करता रहता हूँ, इंशाल्लाह एक दिन वो वक़्त आएगा आपके सामने मजमा होगा और आपको स्टेज मिलेंगे, आपको मिंबर मिलेंगे और लोग आपकी बातें सुन कर राह रास्त पे आएंगे। और हर दफ़ा आपके सामने थोड़ी बहुत तकरीर भी कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ का पता चल जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबियुन लकान उमर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 39वें नंबर पर ईमान लेके आए, लेकिन अल्लाह ताला ने वो दर्जा और मकाम दिया कि दूसरे नंबर पर आ गए। और सहाबा के अंदर जितने भी सहाबा हैं वो सारे हुजूर के मुरीद हैं। एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत है जो मुराद मुस्तफ़ा है, जो हुजूर की मुराद है, जिसे हुजूर ने खिलाफ़े काबा को पकड़ कर मांगा, या अल्लाह दो उमर हैं, एक उमर इब्न हश्शाम है, एक उमर इब्न खत्ताब है, इन दोनों में से एक दे दे। या अल्लाह देना वो जो गैरत वाला हो, जो इज़्ज़त वाला हो, जो इस्लाम को इज़्ज़त बख्शे। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब, या अल्लाह इस्लाम की इज़्ज़त के लिए उमर बिन खत्ताब दे दे, इस्लाम की इज़्ज़त के लिए। तो बाकी सारे जो सहाबा हैं वो मुरीद हैं और जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत है वो मुराद मुस्तफ़ा हैं, हुजूर की मुराद है।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی اپنی شجاعت کے اندر مانے جاتے تھے. صحابہ کرام نے ہجرت کی، کسی نے رات کو ہجرت کی، کسی نے چھپ کے ہجرت کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سامنے جا رہے ہیں اور اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ عمر کے سامنے آئیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو، آج عمر کے سامنے آئیں. دم ہجرت وہ نکلا اور للکارا پجاری کو، ابو جہل، ابو لہب اور ہر بدبخت ناری کو، حلالی ہو تو روکو آج عمر کی اس سواری کو. جو کفر کو خوب تڑپائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور آیا، خلافت کے دور کے اندر بھی انہوں نے ایسا ایک انداز اپنایا، غریبوں کے لیے رات کو گشت کر رہے ہیں، غریبوں کے لیے رات کو ان کے دروازے کے باہر پہرا دے رہے ہیں، غریبوں کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا وقت گزارا، میں 1 مہینہ گزر جاتا تھا، مہینے کے بعد گوشت کھاتے تھے، 1 مہینے کے بعد. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، کپڑوں پر 17 پیوند لگے ہوئے، اور بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے، کپڑوں پر 17 پیوند ہیں. حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا کہ اے عمر کپڑے بدل لے، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے بدلے اور بدل کر پھر وہی کپڑے پہن لیے جس پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے، اور عرض کی کہ میری امی جان کا حکم بھی پورا ہو گیا. عمر نے وہی لباس پہن لیا ہے. جب وہی لباس پہنا، اپنے غلام اسلم سے کہا اسلم سواری تیار کرو. حضرت اسلم نے سواری تیار کی، سواری چل پڑی. راستے کے اندر جب پہنچے تو حضرت عمر حضرت اسلم سے کہنے لگے اسلم سواری روکو. حضرت اسلم سمجھے کہ شاید حضرت عمر قضائے حاجت کے لیے رکنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت عمر کہنے لگے اسلم اب تم سواری پر سوار ہو جاؤ، مہار میں پکڑتا ہوں. حضرت اسلم کہنے لگے امیر المومنین آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ غلام سواری پر سوار ہو اور جو غلام سواری پر سوار ہو اور آقا نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہو، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. حضرت عمر کہنے لگے اسلم ہم تمام روایتیں توڑ چکے ہیں. حضرت اسلم کہتے ہیں جب بیت المقدس سامنے تھا، میری باری سواری کے اوپر تھی، حضرت عمر کی باری مہار پکڑنے کی تھی، تو میں نے ہاتھ جوڑے امیر المومنین آپ اوپر سوار ہو جائیے، مہار میں پکڑ لیتا ہوں. یہ بیت المقدس والے لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو شرم نہیں آتی کہ آقا جو ہے اس نے مہار پکڑی ہوئی ہے، غلام سواری پہ سوار ہے. حضرت عمر کہنے لگے نہیں نہیں باری تیری ہے، سواری کے اوپر تو سوار ہوگا. حضرت اسلم کہتے ہیں اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے جب حضرت عمر کا جوتا ٹوٹ گیا، ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں مہار پکڑی ہوئی ہے. بیت المقدس والے لوگ سامنے کھڑے ہیں، کتابیں کھول کے کھڑے ہیں، اور جاتے ہی انہوں نے چابی حضرت عمر کے حوالے کر دی. حضرت عمر کہنے لگے آپ نے آتے ہی چابی میرے حوالے کر دی. وہ کہنے لگے ہم نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ جو شخص بیت المقدس فتح کرنے آئے گا اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا، اس نے مہار خود پکڑی ہوئی ہوگی. بیت المقدس بغیر جنگ کے فتح ہو گیا. تو حضرت عمر کی شخصیت ایسی شخصیت ہے. اور فجر کی نماز کے اندر ان کو ابو لولا فیروز مجوسی نے خنجر مارا، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے مصلی پر گرے. لیکن صحابہ کی بات دیکھیے، صحابہ کا مقصد دیکھیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف پہلی صف کے اندر موجود تھے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران مصلی پر گرا پڑا ہے. عبد الرحمن ابن عوف آ کے نماز پوری کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور یہ پیغام دیا سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. 22 لاکھ مربع میل کو حضرت عمر کو گھر لے کے آئے، دودھ پلا رہے ہیں، پیٹ سے دودھ باہر نکل جاتا ہے. 27 ذی الحجہ کا یہ دن ہے جب حضرت عمر پر وار ہوا اور خنجر لگا. یکم محرم الحرام کو اس دنیا سے جا رہے، آخری سانس تھے. حضرت علی اور حضرت حسن ملنے کے لیے آئے. حضرت عمر کو پریشان دیکھا کہ عمر موت سے گھبرا گئے ہو. تو آگے سے حضرت عمر کہنے لگے علی حسن موت سے نہیں گھبرایا، موت کے بعد آنے والی زندگی سے گھبرا رہا ہوں کہ میرے بعد
میرے قبر کے اندر میرے ساتھ کیا بنے گا؟ تو آگے سے حضرت علی کہنے لگے عمر فکر نہ کر، ہم نے تیرے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ عمر جنت کے اندر جو بڑی عمر کے لوگ ہوں گے عمر ان کا سردار ہے. یہ وہی عمر ہے جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ وہی عمر ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں عمر جس راستے سے گزر جائے 40 دن اس راستے سے شیطان نہیں گزر سکتا. یہ وہی عمر ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میں نے ایک محل دیکھا جنت کے اندر، میں نے جبریل سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ایک قریشی کا محل ہے. میں سمجھا شاید میرا ہوگا، اتنا خوبصورت محل ہے. جب جانے لگا تو آگے سے حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے، جنت کے اندر میں آپ کا محل دیکھ کے آیا ہوں. اور اس دنیا سے جا رہے حضرت عمر کا جو سر ہے بیٹے کی گود کے اندر ہے، عبداللہ بن عمر کے گود کے اندر حضرت عمر نے سر رکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا بیٹا میرا سر جو ہے نا نیچے اتار دے زمین پر. انہوں نے اتار کے پنڈلی پہ رکھ لیا. تو آگے سے حضرت عمر کہنے لگے تجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، میرا سر جو ہے زمین پہ رکھ دے. زمین پہ حضرت عمر کا سر رکھا گیا، مٹی کے اندر اپنا ناک رگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا عمر ہلاک ہو جائے گا. اپنے بیٹے سے کہا بیٹا عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے سمیت جگہ چاہتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور کہنا عمر کہہ رہا، یہ نہ کہنا امیر المومنین، اب میں امیر المومنین نہیں رہا. حضرت عبداللہ بن عمر گئے، حضرت عائشہ بیٹھ کے رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھی عمر مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا. حضرت عبداللہ بن عمر نے اجازت مانگی اور عرض کی حضرت عائشہ سے کہ میرا باپ عمر کہہ رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگہ چاہتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں. بعد کے اندر حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر پیغام لے کے آئے اور کہا ابا جان اجازت مل گئی، اجازت مل گئی. تو آگے سے حضرت عمر کہنے لگے شاید میری غیرت نے اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں میری چارپائی روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا، اگر اجازت مل جائے تو اندر لے جانا ورنہ جنت البقیع میں مجھے دفنا دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ، حضور کے رازدان ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے منافقوں کے نام حضرت حذیفہ کو بتا رکھے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے حذیفہ کہیں عمر کا نام تو منافقوں کے اندر شامل نہیں ہے، کہیں عمر کا نام تو منافقوں کے اندر شامل نہیں ہے. جو منافق ہوتا حضرت حذیفہ اس کے جنازے کے اندر شریک نہیں ہوتے تھے. حضرت عمر اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عمر کو یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھنا حذیفہ میرے جنازے کے اندر شریک تھا نا یا نہیں تھا. جب بیٹے نے دیکھا تو حضرت حذیفہ حضرت عمر کے جنازے کے اندر پہلی صف کے اندر موجود تھے. پہلی صف کے اندر چارپائی روضہ رسول کے سامنے رکھی گئی. حضرت عائشہ سے اجازت مانگی گئی. حضرت عائشہ نے چادر اٹھائی منہ پہ لپیٹی اور باہر روتی ہوئی باہر نکل گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ رسول کے اندر دفن کیا گیا. سہیب رومی نے آپ کا جنازہ پڑھایا. اور یہ وہ در ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جہاں پہ میرا روضہ قبر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جہاں پہ 70,000 فرشتے صبح کو درود و سلام بھیجتے ہیں اور 70,000 شام کو بھیجتے ہیں. اور جو ایک بار فرشتے زمین پر آ گئے درود و سلام پڑھنے کے لیے قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی، قیامت تک. اور جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرتے ہیں اسی طرح جناب صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. اور روایات کے اندر ہے ایک حافظ قرآن اگر قبرستان سے گزر جائے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب قبر ان سے مؤخر کر دیتا ہے. حافظ قرآن کی اتنی شان ہے اور ان لوگوں کی کتنی شان ہوگی جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا. لوگ ان کے درمیان تفریق کرتے ہیں کہ صحابہ اور ہیں اہل بیت اور ہیں. صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در والے ہیں، اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں. اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت حسن حسین سے اس قدر محبت کی. ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں. حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور ادھر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین آپس کے اندر کھیل رہے تھے. حضرت حسین جلال کے اندر آئے اور کہنے لگے یہ جو خطبہ دے رہا ہے ہمارا غلام ہے،
عبداللہ بن عمر کو غصہ آ گیا کہ میرا باپ تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، حسین نے اسے غلام کہہ دیا۔ دوڑا اپنے باپ کی طرف اور آ کے کہنے لگا ابا جان آج حضرت حسین نے آپ کو غلام کہا ہے، غلام کہا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے بیٹا یہ بات حضرت حسین سے لکھوا کے لے کے آ۔ حضرت عبداللہ بن عمر دوڑے حضرت حسین سے لکھوانے کے لیے آئے۔ حضرت حسین نے قلم اٹھائی، لکھ کے دے دیا کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دوڑے اپنے باپ کے پاس پہنچے کہ ابا جان حسین نے لکھ کے دے دیا کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ آگے سے حضرت عمر کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں یہ پرچی میری قبر کے اندر رکھ دینا، میں جا کے حضور کو بتانا چاہتا ہوں یا رسول اللہ عمر دنیا کے اندر آپ کا غلام تھا جب آپ موجود تھے، اور جب آپ اس دنیا سے چلے گئے عمر آپ کے بچوں کا غلام تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر سے ملنا کے لیے آئے جب حضرت عمر خلیفہ تھے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران۔ اپنا بیٹا ملنے کے لیے آتا ہے، اجازت نہیں ملی، سفیر آئے ہوئے تھے باہرلے ممالک سے ملنے کے لیے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین بھی آگے ملنے کے لیے، عبداللہ بن عمر کو دیکھا تو وہ باہر بیٹھے تھے، کہا اندر کیوں نہیں گئے؟ کہا جو وزیر آئے ہوئے ہیں، سفیر آئے ہوئے ہیں باہرلے ممالک سے، اس لیے مجھے اجازت نہیں ملی اندر جانے کی۔ تو آگے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ بیٹھ کے، جب تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کو اجازت ملی حضرت حسین بھی ساتھ داخل ہو گئے، تو حضرت عمر حضرت حسین کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، ماتھا چوما اور فرمانے لگے بیٹا تم کب آئے؟ کہا چچا جان میں تو کافی دیر سے آیا بیٹھا ہوں، آپ باہر کیوں بیٹھے تھے؟ آپ اندر آ جاتے۔ تو آگے حضرت حسین کہنے لگے چچا جان میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر وہ بھی باہر بیٹھا ہے، میں تو علی کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمانے لگے اے بیٹا یہ عمر تو اونٹ چرانے والا تھا، یہ عمر تو بکریاں چرانے والا تھا، آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، یہ تیرے نانے کے جوتوں کا صدقہ ہے۔ عمر کے منہ پر تو تھپڑ پڑتے تھے، باپ میرے چہرہ لال کر دیتا تھپڑ مار مار کے کہ عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تو کیا کرے گا؟ آج وہ وقت ہے کہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اے حسین یہ تیرے نانا کے جوتوں کا صدقہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو صحابہ اہل بیت ایک ہی ہیں، ان کو طریق کے ترازو میں نہ تولو، جس ترازو پر لکڑیاں تولی جائیں وہاں ہیرے نہیں تولا کرتے، جس ترازو پر سونا اور چاندی تولا جائے وہاں لکڑیاں نہیں تولا کرتے۔ تم نے صحابہ کو اور اہل بیت کو طریق کے ترازو میں نہ تولو، قرآن کے ترازو میں تولو یا محمد کے فرمان کے ترازو میں تولو، آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ دونوں قرآنی شخصیات ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جن بچوں نے تیاری کی اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ مزید کھول دے، آپ کو کامیابیوں کی سیڑھیوں پر آپ چڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، نعتیں پڑھیں گے، لوگ آپ کی نعتیں سن کے آپ کا بیان سن کے رائے راست پر آئیں گے، اور اس کا اجر آپ کو قبر کے اندر ملتا رہے گا۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو قبر تک قیامت کے دن تک یہ جاری رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ میری امت والے کچھ لوگ ہوں گے جو گناہ گار مریں گے، قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کے اٹھیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ تو حضور فرمانے لگے ان کے رشتہ دار، ان کے بیٹے، ان کے عزیز و اقارب ان کو ایصال ثواب اتنا کریں گے قیامت کے دن وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے اٹھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔